سورۃ الزمر، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر سورت ہے 39، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر ہے اس کا۔ زمر اس لیے کہا گیا کہ اس میں نیک اور بدبخت لوگوں کے گروہوں کا ذکر ہے، اور تنزیل بھی سورت کو کہا گیا کیونکہ اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ زمر کا لفظ صرف اسی سورت میں آیا ہے، یہ سورت کی خاص خصوصیت ہے، اور اس میں ایک بہت ہی امید دلانے والی آیت ہے، آیت نمبر 53 جو آگے آپ پڑھیں گے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اور اس صورت میں اخلاص کے لفظ کی تکرار ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، ان اللہ لا يهدی من هو کاذب کفار، لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من
قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، پس آپ اللہ کی عبادت کیجیے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور عبادت میں اخلاص کا جو اس کی روح ہے، کیونکہ عبادت سے ہی انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. عبادت ہی انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے. اور پھر عبادت صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے. خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور سرپرست بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. بے شک اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو. تو دین کو جب اللہ کے لیے خالص کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام میں نیت اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، ہر عمل میں خالص نیت ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے یا ان کی خوشنودی کے لیے کام کرتے تو اس کے لیے وہ کیا لاجک پیش کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، بس یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بے پناہ رحمت ہے کہ اس نے اپنے اور مخلوق کے بیچ میں سے سارے واسطے ہٹا دیے، براہ راست ڈائریکٹ لنک رکھا ہے. اب دیکھیں کہ کسی بھی بڑے انسان کا جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کی زندگی میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر مل جائے اور ڈائریکٹ ڈائل کر کے آپ اس سے بات کر سکیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی بنسبت اس کے کہ ادھر ادھر سے کسی اور کے ذریعے میسجز بھیجیں. تو جب بندوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات کرنا زیادہ اچھا ہے تو پھر اللہ کے لیے تو یہی اصل راستہ ہے. اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے اکیلا، بہت غلبہ رکھنے والا، یعنی اس کی وحدانیت اولاد بنانے کے منافی ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. ہر ایک ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. خبردار وہی بہت زبردست بہت بخشش فرمانے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 اقسام نر اور مادہ اتاری. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں 3 اندھیروں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں پیدا کرتا ہے. یہ ہے اللہ رب تمہارا، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کس طرح سے پھیرے جاتے ہو. یہاں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا کہ پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، مضغہ، یہاں تک کہ اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. ان سارے مراحل پر اسے کون لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، کون اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ بچے کو کیا چاہیے. یہاں یعنی انسانی تخلیق کے وہ اندھیرے جس میں ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی کچھ اندھیرے ہوتے ہیں جس میں اللہ ہی کی طرف سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ بے نیاز ہے اس سے کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن سب مل کر تم میں سے کسی ایک فاجر ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ بس اپنے آپ پر رحم کرو، تم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اپنا انجام یاد رکھو، جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، واپس تو تم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جو تمہیں بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، وہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس سے پہلے اسے پکارا کرتا تھا۔ ہم وہ دعائیں چھوڑ دیتے ہیں پھر، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا دیتا ہے، اوروں کو کریڈٹ دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو۔ خوشحالی میں دعا سے غفلت برتنا اور صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا یہ مومنوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں جس شخص کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے جو صرف تکلیف کے وقت رب کو یاد کرتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا رہتا ہے؟ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست بات ہے نا، لیکن یہ جو آگے اللہ نے بات کر دی نا کہ نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اس کا تجربہ شاید آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ جب آپ کسی کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ تو وہ اور باتیں کرنے لگتے۔ ریسنٹلی کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ مسائل کا ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ جتنا وقت شادی میں ہے اس سے پہلے آپ اس کو قرآن کی طالب علم بنا دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے جواب کرنے لگے اس کو فلاں صورت یاد ہے۔ میں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ پھر آپ یقین کریں ایک مجلس میں کم سے کم بھی 7 بار تو ضرور میں نے ایک ہی بات دہرائی، بہت مشکل سے آخر میں آ کے ان کو سمجھ آئی، اور اللہ کرے واقعی سمجھ آئی ہو کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ مسائل سے نکلنے کا حل ہے۔ آپ کتنا اخلاق کسی کو سکھا سکتے ہیں، آپ کتنا کسی کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں آپ کون ہیں؟ جو ہم چاہتے ہیں نا اپنی اولاد کے بارے میں، ہم میں سے جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں، تو پھر ان کو یہ قرآن کا علم دیں، کیونکہ یہ علم رکھنے والے اور یہ علم نہ رکھنے والے برابر نہیں۔ لیکن نصیحت صرف عقل مندوں ہی کو سمجھ آتی ہے، ہر ایک کو نہیں آتی۔ دنیا بھر کی پڑھائیاں کروائیں گے اور لڑکیوں کو ایسے ایسے سبجیکٹس پڑھائیں گے جن کا ان کی فطرت سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو ان کے کرنے کا کام ہی نہیں، جس میں وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر محنت کر رہی ہوتی، لیکن ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ پھر زندگی گزارنی کیسے آئے گی؟ لوگوں سے نباہ کرنا کیسے آئے گا؟ صبر کرنا کیسے آئے گا؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو صبر کرنا سکھا سکتا؟ کوئی نہیں سکھا سکتا، لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ ہم پھر بھی دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی میں ان کو لگائے رکھتے ہیں کہ چند پیسے آتے رہے، لیکن وہ پیسے کس کام کے جب زندگی میں سکون ہی نہ ہو۔ انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی قرآن انسان کو تھام لیتا ہے۔ اللہ کی ایسی رسی ہے جس کو انسان پکڑ لے تو بس پہ پار لگ جاتا ہے، پھر گرتا نہیں۔ اور یہی کتاب پھر سکھاتی ہے کہ رات کی گھڑیوں میں قیام کیا جائے، آخرت سے ڈرا جائے، رب کی رحمت کی امید رکھی جائے۔ اور نمازیں تو دن میں 5 ہیں، رات کی نماز کی خاص بات کیوں کی گئی؟ جس کی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، خاص تعلق ہوگا، وہ دن کے علاوہ رات کو بھی اس کام کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ ہم راتوں کو کون سا کام کرتے ہیں جو ہمارا پسندیدہ ہوتا ہے، جس میں ہم سب سے فارغ ہو کے پھر اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں۔ یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اور علم کے راستے میں بھی مشقت، ثابت قدمی اور لگاتار محنت چاہیے ہوتی ہے، یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छे अमल किए उनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं कि हर इताअत गुजार को पैमाइश के साथ नापा जाएगा और वजन के साथ तोला जाएगा, सिवाय सब्र करने वालों के, क्योंकि उन्हें तो भर भर कर दिया जाएगा। और ये भी आता है रिवायत में कि बलाएं झीलने वालों को लाया जाएगा तो उनके लिए कोई तराजू नस्ब नहीं किया जाएगा और न ही कोई हिसाब किताब की फहरिस्त खोली जाएगी और उन पर अजर उंडेल दिया जाएगा बगैर हिसाब के। यहाँ तक कि दुनिया में आफियत वाले ये तमन्ना करेंगे कि काश इनके जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता, उन फजीलतों की वजह से जो बलाएं झीलने वाले ले जाएंगे। और यहाँ अल्लाह ताला बंदों को या इबादी, अपने बंदे कह के पुकार रहे हैं जो ईमान लाए, इत्तकू रब्बकुम, और फिर खुशखबरी दे रहे हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है, यहाँ भी है वहां भी है।
اور یہاں کی اچھائی سے مراد صرف دنیاوی نعمتوں کی ریل پیل نہیں، مراد یہ کہ ایمان کی سلامتی رہے گی اور اس کا اجر وہاں پائیں گے. تو صبر جو ہے دنیا کی ساری تکلیفوں کا علاج ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے. قرآن مجید میں صبر کا ذکر 70 سے زیادہ بار آیا ہے. تمام نیکیوں کا اجر مقرر ہے 10 سے لے کے 700 گنا، سوائے صبر کے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، حد ہی نہیں. روزہ چونکہ ایک صبر والی عبادت ہے، اس لیے اس کا بھی اجر اللہ کے ذمہ ہے. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی بجھے دل کے ساتھ نہیں، بوجھل دل کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، اطاعت گزار ہو جاؤں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور وہ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. کہہ دیجئے میں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجئے بے شک اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار یہی کھلم کھلا خسارہ ہے. تو بات یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، خالق اور مخلوق کی بندگی اکٹھی نہیں ہو سکتی. بندہ یا تو اللہ کا بندہ ہوگا یا غیر اللہ کا بندہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں کہ قیامت کے دن انسان اور اس کے پیاروں میں جدائی ڈال دی جائے. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. یعنی سائبان جو ہوتا ہے نا، پوری طرح کینوپی جو ہوتی ہے کور کر لیتی ہے، وہ کہیں اور دیکھ نہیں سکیں گے، کچھ اور انہیں سوجے گا نہیں. یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو پس تم مجھی سے ڈرو. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی سب کو چھوڑ کر جو اللہ کے بن گئے، اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے. کون ہے وہ جو غور سے بات سنتے ہیں، پھر وہ اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان سے ریلیونٹ ہوتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں. اب دوبارہ عقل والوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر عقل کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی بات کی پیروی کرنے سے، ہدایت کو فالو کرنے سے. اب دیکھیے کہ جو غور سے بات سنتا نہیں نا، اس کے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلتے. پھر مثلاً آپ اچھے مقرر نہیں بن سکتے اگر آپ اچھے لسنر نہ ہوں. اگر آپ اچھی طرح بات کو سمجھتے ہی نہیں اور بے دھیانی سے سنتے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم سن رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ بات کریں تو سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور آخر میں پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کہا آپ نے، یا صرف پسند کی مخصوص باتیں سنتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ بھی نہیں سنتے. اور بعض لوگ تو صرف الفاظ تک ہی رہ جاتے ہیں اور الفاظ پکڑ لیتے ہیں، وہ ان کی بات کا اصل مقصد نہیں سمجھتے. اور بعض لوگ صرف مفاد کی باتیں سنتے ہیں. لیکن جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پورے غور سے سنتے ہیں. اور کس لیے سنتے ہیں؟ تاکہ پھر اس پر عمل بھی کر سکے. یعنی جس کی نیت عمل ہوتی ہے نا، وہ بات زیادہ غور سے سنتا ہے. یعنی وہ شخص اچھی بات سنتا ہے اور اس کو سمیٹ لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر اس کے کانوں سے کوئی بری بات ٹکرا جائے تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. کیا بھلا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، پھر کیا آپ اسے بچا لیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکتے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں. یعنی جنت کے بے شمار درجات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر چشموں کی صورت میں اسے زمین میں چلایا، یعنی محفوظ کیا، پھر وہ اس کے ذریعے کھیتی نکالتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. دنیا کی یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس رزق آتا ہے، پھر وہ اسے استعمال کرتا ہے، گرو کرتا ہے، فائدے اٹھاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس کے لیے بے معنی ہونے شروع ہو جاتی ہیں عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ. تو اس دنیا کے پیچھے کتنا بھاگو گے؟ یہ دنیا کی رونقیں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ دنیا کا مال ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دنیا کے عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہیں گے. فکر کریں اس دن کی، اس جگہ کی جو ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا